بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک ویڈیو کافی شیئر کی جا رہی ہے جس میں ایک بچہ دکھایا گیا ہے، اس بچے کی ایک آنکھ ہے، اور اس ویڈیو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے اندر ایک دجال پیدا ہوا ہے۔ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ God Almighty said in the Holy Quran that a child who looks like Dajjal will be born in Israel and is a sign of the day of judgment، کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ایک بچہ جو دجال کی طرح ہوگا وہ اسرائیل میں پیدا ہوگا اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ اس طرح کا ایک میسج اس کے ساتھ ہے ویڈیو کے ساتھ، تو اسے کافی شیئر کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ فرما لیں، پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ جانیں کہ یہی ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو اس طرح سے ایک آنکھ کے ساتھ پیدا ہوا ہو، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی بچوں کے بارے میں آپ کو یوٹیوب پر ویڈیوز مل جائیں گے، بلکہ انسانوں کے بارے میں نہیں، جانوروں کے بارے میں بھی آپ کو یوٹیوب پر ویڈیوز مل جائیں گے جن میں ایک آنکھ کے ساتھ بکری وغیرہ کو دکھایا گیا ہے۔ تو یہ در حقیقت کوئی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو اس ویڈیو کے ساتھ میں ایک میسج شیئر کیا جا رہا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اسرائیل کے اندر دجال کی طرح دکھائی دینے والا ایک بچہ پیدا ہوگا اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر یہ نہیں ہے کہ دجال کی طرح اسرائیل کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، بلکہ دجال کا قرآن مجید میں ذکر ہے ہی نہیں صراحت کے ساتھ کہیں بھی۔ حدیثوں کے اندر دجال کا ذکر آیا ہے، قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے۔ تیسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دجال پیدا نہیں ہوگا، دجال پیدا نہیں ہوگا، بلکہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اس کا خروج ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، اس کا ظہور ہوگا، وہ نکل کر آئے گا۔ دجال کسی آئی لینڈ کے اندر، کسی جزیرے کے اندر قید ہے، وہاں سے وہ نکل کر آئے گا، تو وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور اس کی دلیل مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کے ایمان لانے کا سبب یہ دجال ہی بنا ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی جزیرے کے اندر چلے گئے تھے کسی طرح سے، تو وہاں دجال کو انہوں نے بندھا ہوا دیکھا، تو دجال نے ان سے بہت سارے سوالات کیے تھے، نبی کے بارے میں بھی دجال نے سوال کیا تھا۔ تو بعد میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بیان کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بیان کیا۔ ممبر پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس واقعے کو۔ وہ واقعہ بھی میں مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ واقعہ مختصر اس طرح سے ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہو گئے تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پہلے عیسائی تھے، بس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے ہی بتا چکے تھے دجال کے بارے میں، تو ایسی باتیں حضرت تمیم داری نے بھی آ کر بیان کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جزام، یہ کوئی ٹرائب اور قبیلے تھے، کہ 30 آدمیوں کے ساتھ، ان دو قبیلوں کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، پس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے، تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا، ایک جانور ملا جزیرے کے اوپر، اور یہی جانور دجال تک لے کر گیا ہے حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو۔
تو وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا. بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے. تو انہوں نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو, تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ اے قوم, اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو, چرچ میں چلو, کیونکہ وہ تمہارے خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے. بس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں وہ جن ہی نہ ہو. یعنی دیکھا کہ جانور بات بھی کر رہا ہے, نام بھی لے رہا ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ان کے جو ساتھی تھے وہ گھبرا گئے کہ کہیں یہ جن تو نہیں ہے. بس ہم جلدی جلدی چلے, یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے. وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا. اب جو دجال تھا اس کو دیکھا تو اس کی کیفیت کو وہ بیان کرتے ہیں حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی. وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کوئی نہ دیکھا تھا. اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. ہم نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو, تو کون ہے؟ تو اب حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے دجال سے بات کرنی شروع کی. تو پہلے دجال نے کچھ سوالات کیے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے. ایک لمبا واقعہ ہے. حضرت تمیم داری ان کے ساتھی جواب دیتے رہے. پھر اس کے آخر میں دجال نے اپنے بارے میں بتایا. دجال نے اپنے بارے میں بتایا, میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں. عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی. بس میں نکلوں گا تو میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی پر اتروں گا, مکہ اور طیبہ کے علاوہ. یعنی دنیا کی ہر جگہ میں چلا جاؤں گا, مکہ اور طیبہ میں نہیں جا سکوں گا, کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے. جب میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو فرشتہ ہاتھ میں برہنہ ننگی تلوار لے کر سامنے آ جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکے گا, اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرے دار ہوں گے. یہ دجال نے اپنے بارے میں بتایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعے کو بیان کرنے والی ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو ممبر پر چبھویا اور فرمایا کہ طیبہ یہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یعنی مدینہ. یعنی اس نے یہ کہا تھا نا کہ میں مکہ, دجال نے کہا تھا کہ میں مکہ اور طیبہ نہیں جا سکوں گا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طیبہ سے مراد جو ہے وہ مدینہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہیں کر دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ ان باتوں کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکے کے بارے میں پہلے ہی بیان کر دی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو, دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے. یعنی وہ مشرق کی طرف سے آئے گا. اور یہ بات اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ مشرق کی طرف ہے, وہ مشرق کی طرف ہے, اور وہ مشرق کی طرف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا, یعنی گویا کہ یہ جو دجال ہے وہ مشرق کی طرف ہے, وہیں سے اس کا خروج ہوگا. تو بہرحال یہ دجال کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ دجال جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. اب اس کا جو ہے خروج باقی ہے. وہ کسی جزیرے کے اندر, کسی آئی لینڈ کے اندر قید ہے, اور قیامت جب قریب آ جائے گی, قیامت کے قریب وہ وہاں سے نکلے گا اور ساری دنیا کے اندر جائے گا, لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ دجال جو ہے پیدا ہو چکا ہے. لہذا دجال کے سلسلے میں اس طرح کا کوئی ویڈیو شیئر کرنا کہ فلاں جگہ دجال پیدا ہوا ہے یا فلاں بچہ وہ دجال کی طرح نظر آ رہا ہے, اس طرح کا کوئی بھی ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں پھیلانی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.